اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میادان ارضہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات بر محمد وآل محمد ماشاءاللہ بہت ہی پرنور اور مبارک جشن مکمل طریقے سے شروع ہو چکا ہے اور مداح حضرات امام صاحب الزمان کی بارگاہ میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ پروردگار آپ سب کی یہ عقیدت اور یہ خدمت امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ چونکہ یہ بزم صاحب الزمان ہے، ہمارے زمانے کے امام کا جشن ہے، لہٰذا ایک دعا جو سب سے ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ پروردگار جلد از جلد امام کا ظہور کرے، جیسا کہ سجاد بھائی نے اشعار میں پڑھا کہ جب امام آئیں گے تو بی بی کا اجڑا ہوا مزار، ان کی وہ لحد کہ جو اس پر کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے، وہ روشن اور تابناک ہو جائے گی، تو امام کا ظہور ہو تاکہ بی بی کا مزار روشن ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج کی شب بہت ہی مبارک، بہت ہی حسین، بہت ہی پرنور، اس لیے کہ یہ شب ولادت 12ویں چرخ امامت کے آفتاب، منجی عالم بشریت، قائم آل محمد، خلف صالح، صاحب العصر والزمان، امام الانس والجان، امام زمانہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرج شریف کی ولادت کی شب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت ہی مبارک شب ہے جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں، بلکہ پوری کائنات، پوری بشریت کی خدمت میں اس مبارک جشن کی اور اس مبارک موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام مومنین کے، تمام علماء کرام کی خدمت میں، اور آپ تمام حضرات کی جانب سے آخری رسول کی خدمت میں کہ جن کے آپ آخری فرزند ہیں، آخری حجت ہیں اور آخری وارث ہیں، آپ کی خدمت میں بھی اس مبارک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بہت ہی مختصر وقت میں، ظاہر سی بات زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ اشعار بھی کافی سن چکے ہیں اور اس کے بعد سوال و جوابات بھی جو ہے وہ کوشچن آنسر سجاد بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیے گا اس کے بعد بھی، لہٰذا جلد از جلد آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ہمارا حصہ بھی امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔
تو امام زمانہ یعنی یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، یہ وہ حدیث ہے کہ جو تمام کتب اہل تشیع اور کتب اہل تسنن میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی متفق علیہ متواتر احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ جس میں کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ یہ رسول کی حدیث، رسول کے جملے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کو معرفت امام زمانہ نہ ہو، تو پھر اس کی موت مسلمان کی موت نہیں بلکہ کافر کی موت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس روایت، اس حدیث میں بظاہر کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت مر رہا ہو، کسی بھی جگہ مر رہا ہو، کسی بھی مکان میں مر رہا ہو، کہیں بھی مر رہا ہو، کوئی بھی مر رہا ہو، کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ سن 11 ہجری کا مسلمان ہو، اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو اور مر جائے تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، چاہے وہ سن 40 ہجری کا مسلمان ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، چاہے وہ سن 61 ہجری کا مسلمان ہو جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، چاہے وہ 1445 ہجری کا مسلمان ہو، آج کے زمانے کا مسلمان ہو، کسی بھی زمانے کا مسلمان ہو، اگر وہ امام زمانہ کی، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت شمار کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معرفت امام زمانہ نہ ہو، اب ظاہر سی بات ہے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج و زکوٰۃ بھی کیا ہوگا، تمام اعمال انجام دیے ہوں گے، لیکن اگر معرفت امام زمانہ نہیں ہے تو سب بیکار، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں۔ لہٰذا سب سے ضروری ہے کہ معرفت امام زمانہ ہونی چاہیے۔ بہت ہی جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اب جب یہ سوال ہے کہ ہر وقت میں امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے تو پھر آخر ہمارے زمانے کے امام کون ہیں؟ سوال یہ ہے بھائی، جس زمانے میں ہم 1445 ہجری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت امام کون ہیں؟ ہمیں ان کی کتنی معرفت ہے، ہم کتنا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ہر انسان سے میں اپنے سوال کر رہا ہوں، ہر انسان اپنے سوال کرے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے بارے میں کتنی نالج اور کتنی اطلاعات رکھتے ہیں، آخر وہ کون ہیں؟ اگر ہم آپ سے نام پوچھیں تو ہر آدمی بتا دے گا کہ یہ نام ہے، لیکن یہ ہوئی اجمالی معرفت۔ اجمالی معرفت یعنی شارٹ میں بالکل مختصر معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ تفصیلی معرفت، ڈیٹیل میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کیا ہیں اور کون ہیں، نام کیا ہیں آپ کے القاب کیا ہیں، آپ کی فضیلتیں کیا ہیں، آپ کہاں ہیں، کیوں غائب ہیں، کب آئیں گے، آپ کے مقاصد کیا ہوں گے اور آپ کیا کریں گے، یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ لہٰذا اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کہ جن کا نام وہی نام ہوگا جو محمد کا نام تھا، ان کی کنیت وہی کنیت ہے کہ جو رسول کائنات کی کنیت ہے، کہ جن کو بقیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو صاحب العصر بھی کہا جاتا ہے، جن کو صاحب الزمان بھی کہا جاتا ہے، جن کو خلف صالح بھی کہا جاتا ہے، جن کو غریب بھی کہا جاتا ہے، جن کو غائب بھی کہا جاتا ہے، جن کو قائم بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا ایک لقب ہے المنتظر۔ جیسے کہ ابھی کوئی اشعار میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کا لقب کیا ہے؟ المنتظر، یعنی وہ منتظر ہیں اور ہم منتظر ہیں، آپ سب پوری کائنات ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ ان کا انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ المنتظر، یعنی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ انتظار کیا چیز ہے؟ بہت ہی کامن اور بہت ہی عام بات ہے، سب جانتے ہیں انتظار کسے کہتے ہیں۔ جب انتظار کی بات آتی ہے، اگر ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوں، ہم نے کسی کو انوائٹ کیا ہو، ہم نے کسی کو دعوت پہ بلایا ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں، کسی کا انتظار کرتے ہیں، تو کیا ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کسی کو دعوت دے کر ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کوئی انتظام، کوئی اہتمام، کوئی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کھانے نہیں بناتے، اس کے لیے اہتمام نہیں کرتے، اس کے لیے ناشتہ نہیں بناتے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟
تو آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا تو نہیں ہوتا ہے. جب ہم کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں جس کا انتظار کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں, اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں کہ آخر وہ آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہوگا, اچھا یہ بتائیے کہ آپ سب کے لیے جتنے بھی مہمان آپ کے آتے ہیں سب کے لیے برابر انتظام ہوتا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا کوئی معمولی انسان آ رہا ہے, جاہل انسان آ رہا ہے, تو آپ اس کے لیے جو انتظام کرتے ہیں کیا ویسے ہی انتظام اس کے لیے بھی کرتے ہیں کہ جو ایک پڑھا لکھا انسان آتا ہے, ایک پاورفل انسان آتا ہے, ایک ایجوکیٹڈ انسان آتا ہے, ایک ترقی یافتہ ایک شخصیت والا انسان آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, ہر انسان کا انتظام اس کی شخصیت کے اعتبار سے کرتے ہیں. ایسے ہی تو ہوتا ہے نا کہ جو آنے والا ہے جس معیار کا ہوتا ہے ہمارا انتظام بھی اس معیار کا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. بھئی اگر کوئی معمولی انسان آ رہا ہے تو تھوڑا سا انتظام کرتے ہیں, اگر کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آ رہا ہے تو زیادہ انتظام کرتے ہیں, اگر کوئی بہت پاورفل کوئی منتری آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ, مطلب پھر انتظامات کی جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ رہتی ہے کہ پھر ہم اپنی پلکیں بچھاتے ہیں, اپنی جو ہے وہ ساری کوششیں صرف کرتے ہیں کہ ایسا انتظام ہو جائے کہ جو آنے والا ہے وہ ہم سے خوش ہو کر جائے, ہم سے راضی ہو کے جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے انتظامات میں کوئی کمی رہ جائے اور ہم اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. تو عزیزان گرامی, جب دنیا کے ایک معمولی سے مہمان کے لیے اتنے انتظامات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر توانائیوں کو, تمام تر مال کو خرچ کر دیتے ہیں صرف اس کے استقبال, اس کے انتظام اور اس کی مہمان نوازی میں, تو ذرا انصاف سے بتائیے کہ جو کائنات کے سردار کا آخری بیٹا آ رہا ہو اس کی آمادگی ہمیں کیا انتظام کرنا چاہیے؟ بھئی اس کے لیے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں نا, تو کیا ہم ایسے ہی انتظار کرتے رہیں؟ ہماری کوئی آمادگی, کوئی تیاری, کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ہمارا امام کے لیے ہم کس طریقے سے آمادہ ہیں؟ سوال یہ ہے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے کہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہم جس کا انتظار کرتے ہیں اس کے شایان شان انتظام بھی کرتے ہیں, اس کی شخصیت, اس کے معیار کے اعتبار سے اہتمام بھی کرتے ہیں. لہذا اب سوال ہمارا اپنے آپ سے ہے کہ ہم اپنے امام کا انتظار کس اہتمام سے کر رہے ہیں. اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کیا پیش کریں گے امام کو؟ یہ سوال ہے ہمارے پاس, سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ آخر ہماری بھئی چھوٹی سی مثال ہے, شاید کسی ایک اصلاحی پہلو بھی ہے اس میں نے کہیں پر کسی جگہ اسی واٹس ایپ کے تھرو کہیں دیکھا تھا کہ اگر فرض کریے کہ ہمارے امام کا ظہور الحمدللہ پروردگار کی مصلحت سے اگر ہو جائے اور امام آنے کے بعد آ جائیں ہمارے درمیان, تو کیا ہمارا موبائل, یہ جو موبائل ہم چلاتے ہیں, کیا ہمارا موبائل اتنا پاک و پاکیزہ, اتنا محترم, اتنا پاک اور اتنا صاف ہے کہ امام ہم سے ہمارا موبائل مانگ لے تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے موبائل میں اتنی صلاحیت اور ہم نے اس کو اس اعتبار سے استعمال کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امام کو دے سکیں. کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا پہلو ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کہ جب وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کو دے سکیں, تو یہ ہمارا وجود اس لائق ہے کہ اپنے امام کی خدمت میں حاضر کر سکیں؟ کیا ہم ان سے نگاہیں ملانے کے حقدار ہیں؟ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا سبق ہے یہ کہ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا تو ہمارا انتظار خالی بیٹھ کر انتظار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا عمل جو ہے ایسا ہو کہ جس کے امام کی آنے اور اس امام کی مدد کے لیے حاضر ہو. دو چیزیں عزیزان گرامی ہیں. پہلی چیز یہ ہے, دو چیزیں یہ ہیں کہ اب انتظار کی بات آئی ہے نا, تو دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے گردنوں پر اور ہمارے وجود پر اپنے امام کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں. بھئی غیبت امام زمانہ میں غیبت کبریٰ چل رہی ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے لیے کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف انتظار ہی کرنا ہے؟ نہیں, بلکہ ہمارے امام کے لیے ہمارے گردن پر کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ ڈیوٹی ہیں کہ جو ہم کو کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کیا کرامتیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد,
کیا ان کی کرامتیں ہیں، کیا ان کے کرم اور ان کا لطف اور ان کا احسان، ان کی عنایتیں ہیں ہم شیعوں کے اوپر، ہم چاہنے والوں کے اوپر، ہم مولا کے چاہنے والوں کے اوپر امام کیا کرم کرتے ہیں، ان کی کیا عنایتیں ہوتی ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، لیکن جو دوسری بات ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام ہم پر کیا کرم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ روایتوں کے جملے ہیں، میں صرف اور صرف اشارہ کرنے کا وقت ہے میرے پاس، میں بیان بالکل نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کروں گا کہ امام کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کے اوپر کرم اور عنایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام اپنے شیعوں کے بیمار ہونے سے بیمار ہوتے ہیں، اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں تو محبت امام کو اتنی ہم لوگوں سے ہے کہ اگر ہمارا جسم اور ہمارا نفس اور ہمارا یہ بدن بیمار ہوتا ہے اور ہم نڈھال ہوتے ہیں تو ہمارا امام بھی بیماری کا احساس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم غم زدہ ہوتے ہیں، ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ مت سوچئے خالی ہم غم زدہ ہیں، بلکہ وقت کا امام ہمارے اس غم میں برابر کا شریک ہے۔ یہ ہے امام کی عنایت ہم لوگوں کے اوپر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے شیعوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں، وقت کے امام اپنے چاہنے والوں سے اتنا محبت کرتا ہے کہ ہمارے بدن سے نکلی ہوئی خوشبو سے بھی امام محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے گناہ گار شیعوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے انسان خطا کا مجسمہ ہے، خطا کا پیکر ہے، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اور شفاعت رکھی اسی لیے گئی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا تو شفاعت کس کام کی۔ لہذا جو گناہ گار شیعہ ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وقت کا امام زمانہ اس کے لیے دن اور رات میں، دن میں بھی اور رات میں بھی 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ وقت کا امام ہمارے لیے استغفار کر رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے کہ یہ کم محبت ہے امام کی ہمارے لیے؟ یہ اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے گناہگار شیعوں کے لیے وقت کا امام دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اپنے شیعوں سے، میں امام کے جملے ہیں، میں اپنے شیعوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوں۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز اگر ہوگی نا تو اس کو آپ تصور کریے، اس چھوٹی اس وقت کا، اس لمحے کے جو ٹائم گزر رہا ہے اس وقت میں بھی امام کی نظر اپنے چاہنے والوں سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہ امام کے جملے ہیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہیں تم سے ہٹا لوں تو پھر یہ دنیا والے تم کو ایسے مسل دیں گے جیسے لوگ چیٹی کو مسل دیتے ہیں۔ یہ امام کی محبت ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آخری بات کہ امام فرماتے ہیں بنا ہمارے ذریعے، میری برکت سے، ہماری برکت سے پروردگار ہمارے چاہنے والوں کی مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ امام، اور بھی محبت ایسا نہیں کہ یہی 5 چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، مگر میں اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ وہ امام، آپ اندازہ لگائیے، وہ امام کہ جو اتنی محبت ہم سے کرتا ہو، کیا اس کے لیے ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا ہم کو ان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ بے شک ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جس کا فائدہ ہم کو پہنچنے والا ہے؟ امام کی غیبت میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ چھٹے امام سے عبداللہ ابن سنان، چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کم سے کم، بہت سی دعائیں ہیں، کم سے کم اس غیبت کبریٰ میں اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا ہے مختصر ترین اور کامل ترین اور سب سے اہم ترین دعا ہے، وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جو قنوت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار، اے دلوں کو بدلنے والے، ہم کو ہمارے دین پر، دین اسلام پر باقی رکھنا، میرے دل کو دین اسلام پر باقی رکھنا۔ یہ سب سے مختصر دعا ہے غیبت امام زمانہ میں۔ اس کے بعد دوسرا فریضہ کیا ہے کہ امام کو یاد کرنا۔ امام کو یاد کرنا، یاد کرنے مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم امام کا نام لے رہے ہوں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ امام کا ذکر کرنا، امام کے فضائل بیان کرنا، امام کے مصائب بیان کرنا۔ روایت میں ہے کہ خیر الناس بعدنا من ذاکر بامرنا ودعا الی ذکرنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے بعد سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے
اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے ذکر کو بیان کرتے ہیں، ہمارے ذکر کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے محفل کا اہتمام کیا ہے تو یہ محفل کا اہتمام نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کا ذکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا فریضہ یہ ہے کہ امام کے دیدار کا شوق رکھنا۔ پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھتے ہیں، کائنات جو اتنی چیزیں ہم سب کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے غیر انسان، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کو ہمارا دل میں ہمارے شوق ہے دیکھنے کا، ہم اسی کو نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمارا امام میرا مولا پردے غیب میں ہے۔ لہذا شوق دیدار ہونا چاہیے۔ ہم دعائے ندبہ میں آپ لوگ اور تمام مومنین پڑھا کرتے ہیں، یہ دعائے ندبہ میں دعائیں ہیں کہ عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، کہ میرے لیے کتنا ناگوار ہے، میرے لیے کتنا گراں ہے، سخت ہے میرے لیے کہ میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں لیکن اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پوری کائنات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن میرا مولا میری نگاہوں سے غائب ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری دعاؤں میں جیسے متی ترانا و نراکا، اے میرے مولا کب ایسا لمحہ آئے گا کہ آپ ہم کو اپنی زیارت سے مشرف کریں گے، وہ کون سا موقع آئے گا جب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا فریضہ ہماری گردنوں پہ امام زمانہ کے لیے وہ یہ ہے کہ امام سے عشق و محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، امام سے بات کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ظاہر سے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوں اسی سے گفتگو کریں، نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو تم اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، حرک شفتیک، جب تم اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ گے امام تمہارے اس ہونٹوں کے ہلنے سے تمہاری مشکل کو حل کر دے گا اور سنے گا تمہاری آواز کو۔ لہذا ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہو، جو غائب ہے آپ اس سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ مسلسل دعائے ندبہ میں جملے ہیں، لیت شعری این استقرت بک النوا، یہ گفتگو ہے امام سے کہ میرے مولا لیت شعری، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، تو میں اپنی تمام وجود کو آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ اس کے بعد عزیز علی ان اجاب دونک، اے میرے مولا یہ میرے لیے کتنا سخت و ناگوار ہے، گراں ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے جواب حاصل کروں، یعنی میری مشکل کوئی اور حل کرے آپ کے ہوتے ہوئے۔ انی الی متی احارفیک یا مولا، اے میرے مولا آپ کے لیے میں کتنا بے چین ہوں اور کب تک یہ بے چینی ہماری چلتی رہے گی۔ یہ سب گفتگو ہے، اس طریقے سے اپنے مولا سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اور پانچواں جو سب سے اہم فریضہ ہمارے تمام شیعوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے ہے اور انتظار کرنے والوں کے لیے، وہ ہے امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو ہم لوگ ہر نماز کے بعد اور ہر موقع کیا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، دعائیں تعجیل در فرج کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے ان القائم منا هو المہدی الذی یجب ینتظرہ فی غیبتہ، روایت میں پایا جا رہا ہے، اور خود رسول کی حدیث ہے، خود انتظار فرج کے بارے میں، یعنی امام زمانہ کے انتظار کے بارے میں رسول فرماتے ہیں افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، یعنی میرے امت کے سب سے جو فضیلت والا، سب سے اہم ترین اور فضیلت والا عمل ہے وہ میرے آخری بیٹے کی غیبت میں اس کا انتظار کرنا، یہ سب سے اہم عمل ہے۔ اس لیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، کہ دعائے عہد جو آپ نماز صبح کے بعد تلاوت کرتے ہیں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی 40 دن اس دعائے عہد کو پڑھ لے مسلسل، اگر مر بھی جائے اور امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، امام زمانہ کی خدمت میں لایا جائے گا۔ یعنی پورے وجود کے ساتھ جو انتظار کر رہا ہو، اگر وہ چلا بھی جائے گا دنیا سے تو پھر امام اس کا انتظار کریں گے۔ اور اب اس طریقے سے اپنے وجود کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے کہ شاعر کے یہ 4 مصرے ہیں جس کے اوپر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ وہ 4 مصرے کہ جو اس مفہوم کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ رو بقبلہ رکھا جاتا ہے، یعنی جب اگر وہ اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کا چہرہ یعنی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے قبلہ کیا ہے، یعنی کعبہ،
کعبے کی سمت نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام زمانہ ظہور کر کے سب سے پہلے جو آئیں گے وہیں سے ظہور کریں گے۔ تو شاعر نے ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ ہم اپنا انتظار کر رہے ہیں، کس طریقے سے انتظار کرنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے۔ تو انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے۔ انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے۔ آئیے اذان گرامی انہیں الفاظ کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں، اپنے مولا اپنے آقا کی بارگاہ میں، منتقم خون حسین، منتقم کربلا فرزند زہرا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ ان کا دربار ہے، یہ ان کا در ہے جہاں پر تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے اس حجت آخر کا واسطہ ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگار میں شمار فرما، باراللہ ہمیں واقعی انتظار کرنے والوں میں شمار فرما، باراللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں۔ پروردگارہ یہ دنیا ظلم و جور سے بری ہے، جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور فرما تاکہ امام آ کے ظلم و جور کو ختم کر سکیں۔ پروردگارہ تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہماری حیات رہتے ہوئے ہم کو موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں کربلا اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت